بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انعام احمد حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ بفضل خدا ہم جو ہماری اسلامی بہنیں جو خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں یا مساجد کے اندر، اس حوالے سے قبلہ ڈاکٹر علامہ مولانا مفتی محمد امتیاز الحقانی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، شرعی لحاظ سے ان کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے۔ تو قبلہ سے سب سے پہلے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیں، عورت اعتکاف کہاں کرے، مسجد کے اندر یا گھر کے اندر؟ احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سعد صاحب، بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ آج کل اس پر بڑی لائے دے بھی ہوتی ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، میں تو فقہ حنفی کا اس کا ایک پابند ہوں، اس کے مطابق میں نے جواب دینا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی عرض کر دی جاتی ہیں جو عام بندہ بھی سمجھ لے۔ جی، بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں عورتیں جو ہے وہ مساجد میں اعتکاف بیٹھتی تھی، صحیح۔ لیکن اس کے بعد جیسے کہ حالات بدلتے گئے جی، تو ان کے ساتھ ہی ایسے فتنے جو ہے وہ سر اٹھانے لگے، جس کی وجہ سے خواتین کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی اور ان کے لیے حاضر ہونا جماعت کے لیے، اعتکاف کے لیے، اس کو تھوڑا جو ہے نا وہ اس کی قید لگا دی گئی، مقید کر دیا گیا۔ صحیح۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ جو احناف پہ بات کی جاتی ہے جی کہ یہ تو قائل ہی نہیں ہے بالکل مساجد میں جانے، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ایسی مسجد ہو جی جہاں پہ باقاعدہ سیکورٹی کا انتظام ہو، باقاعدہ پردے کے ساتھ عورتیں جا کر وہاں پہ بیٹھ سکتی ہیں اور خواتین وہاں پہ ان کی انتظامیہ ہے، مردوں کا داخلہ نہیں ہے، ان کی مداخلت نہیں ہے اس میں، اور ان کی عزت و آبرو جو ہے وہ زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے، تو بالکل وہاں پہ بیٹھ سکتی ہے۔ صحیح۔ اور کئی ہماری مساجد ہیں ایسی صحیح، جہاں پہ باقاعدہ طور پہ الگ سسٹم بنا ہوا ہے، تو کون کہتا ہے بھائی کہ مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا؟ بات یہ ہے کہ ہر مسجد میں یہ انتظامات نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی صورت میں عورت کے لیے گھر سے علاوہ کوئی بہترین جگہ نہیں ہے کہ اس کی عزت اور اس کی وہ ہر لحاظ سے وہ برقرار اور وہ پرسکون رہے، گھر والوں کے سامنے رہے۔ اب بچی کو بھیجا جا رہا ہے مسجد میں، جی، اب کیا پتا ہے وہاں پہ کیا ماحول ہے، وہاں پہ کیا ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ سارے خدشات کے پیش نظر فقہاء کرام نے باقاعدہ مساجد کے اندر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ گھر میں جو بیت جو ہے نا، جس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں، جی، جی، مسجد بیت، جی، گھر کے اندر جو مخصوص جگہ ہے، جی، اب میں آتا ہوں کہ وہ بیٹھے گی تو کیسے بیٹھے گی، جی، اس کے اندر وہ اپنا اہتمام کرے بیٹھنے کا، جی، اور وہ ایک کمرہ بھی جو ہے اس کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، ایک روم ہے وہ پورے کا پورا اس کے گھر کی مسجد، اس کو تصور کر لیا جائے۔ صحیح، ویسے نماز ایک مخصوص جگہ پہ پڑھی جاتی ہے، جی، لیکن اب اس کو پورے کو باؤنڈری اس کی جو ہے وہاں پہ کوئی اور چیز مطلب نہ کی جائے، وہیں پہ وہ مخصوص کر دیا جائے تو وہاں پہ وہ بیٹھ سکتی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو صرف مصلے پر ہی بیٹھنا نہیں پڑے گا، صحیح، وہ پورا جو اس کا کمرہ ہے وہ اس کے لیے اعتکاف گاہ ہے۔ صحیح، تو یہ بھی ایک مسجد ہے، اس کی بھی تصور تو موجود ہے نا۔ جی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نہیں آقا کو بلاتے تھے جی، اور وہاں جا کے آقا علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے، بخاری شریف میں اور باقی موجود ہے، جی، جی، تو صحابہ وہاں نماز پڑھتے تھے، اسی طرح اتوان بن مالک کی جیسے وہ حدیث۔ تو یہ ایک تصور ہے جی، کہ مساجد بھی، گھر کے اندر بھی مسجد جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے لیکن وہ بن سکتی ہے۔
اور جہاں پہ وہ عبادت کرتی عورت وہاں پہ اپنا وہ اعتکاف کرے گی. عصر حاضر میں یہی زیادہ بہتر ہے. ماشاء اللہ جی، آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے نا وہ عورت کے گھر کے اندر اعتکاف اور مسجد میں اگر کیا جائے تو اس کی کیا صورتیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر روشنی ڈالی. قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیں، کیا محلے کی مختلف عورتیں جمع ہو کے کسی ایک کمرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ان خواتین کے آتے ہوئے ان کی باقاعدہ عزت و آبرو پردے کا معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور وہ برقرار ہے، ان کی عصمت، وہ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ مردوں کی مداخلت نہیں ہے، جی تو مخصوص ہے وہاں پہ خواتین ہی ساری، تو بہت اچھی بات ہے. وہ تو اکٹھی بیٹھ کے زیادہ عبادت کریں گی. وہ جو ہی میں نے جیسے عرض کیا اس روم کو باقاعدہ طور پہ اس کو مسجد میں تصور کر لیا جائے گا. یہ ارشاد فرمائیں، کیا کوئی شادی شدہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ یہ سنت ہے اعتکاف تو خاوند کا جو ایک اذن اور اس کے جو حقوق کے معاملات ہیں جی وہ ذرا زیادہ حق ہے. صحیح. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے پوچھے، اگر وہ بخوشی اجازت دے تو بیٹھ جائے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو یہ چونکہ کوئی فرض تو ہے نہیں کہ وہ نہیں کریں گی تو گناہگار ہوگی، تو وہ اپنے خاوند کی بات کو اس کو بجا لائے اور اس کے جیسے وہ اجازت دے تو بیٹھ جائے، نہیں بھی دیتا تو. ایک بات ہے کہ اگر وہ بیٹھ گئی ہے جی اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی تو یہ اس کی طرف سے جاتی ہے، صحیح. خواہ بخواہ اس کا وہ چھڑوائے گا اور خواہ بخواہ اس کا وہ قضا اس پہ آئے گی. تو پہلے جو ہے وہ اجازت اگر دے دے تو ٹھیک ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر جس کمرے میں وہ اعتکاف عورت کرے گی اسے بیت مسجد کہا جائے گا، تو کیا بیت مسجد کے اندر عزیز و اقارب جس طرح عورتیں آ جاتی ہیں کیا ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے؟ گفتگو میں اس کے کوئی رشتہ دار ہیں یا کوئی ضروری ملنے والی ہیں، وہ آئی ہیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے انہوں نے، جی تو اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. وہاں بیٹھ کر وہ گپے مارنے شروع کر دیں، اور وہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کسی کی غیبتیں یہ اس لیے یہ غلط بات ہے. ان کو چاہیے کہ پرہیز رکھیں. بہت ضروری ہے کوئی بات تو ہو سکتی ہے. قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیں، کیا اعتکاف کے اندر جو عورت بیٹھ گئی اپنے گھر کے اندر تو کیا وہ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے، یا دیگر گھر کے جو امور ہے وہ اس کے اندر وہ اپنے جو ہے جو بیت مسجد ہے نا، جو اس کا روم ہے جی اس نے اس کو مکمل طور پہ کر دیا ہے کہ یہ مسجد ہے، جی تو وہاں پہ اگر ساری چیزیں میسر ہو جائے نا جی، مہیا ہو جائے، جی تو اس کو اپنے لیے مطلب کھانا، بلکہ یہاں تک کہ اگر اس کو وہاں پہ کوئی سبزی وغیرہ وہ کاٹنے کے لیے کچھ دیتا ہے نا، جی اور تو وہ وہاں بیٹھ کر وہ کر سکتی ہے. صحیح. اور اپنے لیے تو درجہ اولا وہ پکا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں وہاں پہ مہیا ہو. صحیح. اگر مہیا نہیں ہے اپنے لیے اس نے پکانا ہے، صحیح. اس کا جو بیت صاف ہے جی وہ اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. صحیح. وہاں سے لائے اور پکائے اندر آ کے. صحیح. ٹھیک ہے، کوشش یہ کرے. وہاں سے ضروری ہے چیز لانی، کوئی بندہ نہیں ہے جی تو لے آ کے اندر وہ وہاں پکائے اور وہاں یہ کھا لے، کیونکہ یہ ضرورت طبی ہے، صحیح. اس کے بغیر گزارا نہیں. قبلہ یہ ارشاد فرمائیں کہ عورت اعتکاف کے اندر بیٹھ گئی، اسی دوران اس کے جو مخصوص ایام ہیں وہ شروع ہو گئے، تو اسے اب کیا کرنا ہے؟ اس کے چونکہ ایام شروع ہونے کی وجہ سے نا اس کا روزہ جاتا رہا. صحیح. جب روزہ جاتا رہا تو اب اس کا اعتکاف بھی جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا جی اس کے لیے ضروری ہے روزہ. صحیح. تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر ان کو پتہ ہے کہ اس کے درمیان ڈیٹ آ جائے گی جی تو پھر کوشش کریں کہ نہ بیٹھے. صحیح. لیکن اگر کسی کو ایسا کوئی ذاتی طور پہ نہیں پتہ چل سکا اور ہو گیا جی تو اب اس نے 23واں روزہ تھا، میں مثال دے رہا ہوں، جی جی تو وہ اس کا عرض ہلاک ہو گیا. جی اب اس کا وہ اعتکاف ختم ہو گیا. جی اب اس کو چاہیے کہ اگر وہ ان 30ویں سے پہلے مطلب فری ہو جاتی ہے اور پاک ہو جاتی ہے جی تو رمضان شریف میں ہی جی ایک دن اور ایک رات کی وہ قضا کرے. صحیح.
اگر اس میں نہیں ہوتی تو عید کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے یہ اس پر ایک قضا لازم ہے. کیسے کرے گی کہ گھر میں غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے بیت مسجد میں بیٹھ جائے گی اور اس جگہ پہ رات بھی گزارے گی, پھر سحری کر کے روزہ رکھے گی, صبح کا پورا دن جو ہے وہ اس میں گزارے گی. یہ ایک دن اور رات کا ایک دن کا جو یہ قضا اس کی ہو جائے گی. پورے ایام کرنے کی ضرورت نہیں, ایک قضا ایک دن کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, مالک آپ کے علم عمر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. اسلامی بہنوں کے وہ مخصوص مسائل جو وہ اعتکاف کے اندر اپنے ایام کو رہ کے گزارنا چاہتی تھی, اور یقینی طور پہ کئی اسلامی بہنیں ان مسائل سے لا علم تھی, تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پاک پروردگار ہمیں فہم دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. خالق کائنات ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.